ابتدا ہے اس ذات کے نام سے جو خالق پر جہاں ہے، جو مالک زمین و آسماں ہے، جس کی قدرت ہر ذوالفشاں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے جو ہے اپنے تمام ناظرین اور تمام جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنے پر سب کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ احباب کی طرف سے، کچھ محبین مریدین اور کچھ طلباء کی طرف سے اس بات کا خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بغدادی صاحب آپ جو ہے اپنے ذاتی علم کے سفر کے حوالے سے یا اپنی ذاتی لائف آپ نے کیسے آغاز کیا اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں، اور بالخصوص بغدادی کیسر کے چینل کے جو ایڈمن حضرات ہیں ان کی جانب سے مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے، سفر گجرخان سے سفر شہر بغداد تک۔ ویسے تو سارا سفر بیان کرنا مشکل ہے، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے، ایک دو ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ دو ایک ویڈیو میں شارٹ مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس میں آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہے میرا تعلق گجرخان شہر سے ہے۔ قبلہ والد گرامی مرحوم آپ سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جو ہمارے دادا جان تھے وہ گجرخان ایک حویب نامی غالباً گاؤں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہوا، والد گرامی سے ہی سنا، وہاں سے ہجرت کر کے گجرخان سے آگے مسا بڑا مشہور نام ہے ایک جگہ کا، گجرخان سے غالباً 15 کلومیٹر کا سفر ہے۔ پھر مسا سے آگے جنڈمیلو دربار ہے، بہت مشہور ہے پٹوار کی سرزمین پہ، جو پٹوار کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر جنڈمیلو دربار کے بالکل سامنے ایک گاؤں ہے، دو قصبے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، ایک کا نام ہے جوکسی بدھال اور ایک کا نام ہے جوکسی ایوان۔ تو ہمارا جو گاؤں ہے، میرا جو گاؤں ہے، وہ جوکسی ایوان جو ہے وہ ہمارا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو میرے دادا جان وہاں ہجرت کر کے جب گئے، پھر والد گرامی مرحوم آپ بتاتے ہیں کہ دادا جان ہمارے پنڈی میں یہاں منتقل ہوئے کام کے سلسلے میں، صرف کام کے سلسلے میں۔ تو والد صاحب بھی یہاں پنڈی میں آ گئے اور والد صاحب یہاں پنڈی میں جو ہے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ پھر ابھی میرے والد گرامی آپ نوجوان ہی تھے تو قبلہ دادا صاحب کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد والد گرامی کی شادی ہوئی اور یہاں پنڈی میں جو ہے چکلالا گاؤں بڑا مشہور ہے پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ، وہاں انہوں نے شروع میں رہائش رکھی۔ پھر چکلالا گاؤں سے جو ہے ڈو کشمیریاں رحیم آباد کے ساتھ جو ڈو کشمیریاں ہے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ تو میری جو پیدائش ہے 7/12/1980 ڈو کشمیریاں میں میری پیدائش ہوئی، اور امی جان بتاتی ہیں کہ بیٹا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ پیر کا دن تھا، اور ہمارے جو اجداد کے جو پیر صاحب ہیں جن کو ہم نے سن رکھا ہے پہاڑوں والے پیر کہتے ہیں، یعنی کشمیر سے وہ آتے ہیں، تو وہ اس دن آئے ہوئے تھے۔ پھر پی جی اور نرسری کلاس جو چھوٹی جو کلاسیں ہیں، ایک سنتن تھونی اسکول بڑا مشہور اسکول تھا یہ سرسیہ چوک میں، وہاں سے جو ہے میں نے 2 کلاسیں جو ہیں فرسٹ کلاسیں وہاں سے پڑھی۔
پھر اس کے بعد وہاں سے گریسی لینڈ میں ایک پرائمری اسکول ہے، گورنمنٹ کا اسکول ہے، وہ مشہور ہے، کراچی اسکول کے نام سے مشہور ہے. وہاں میں نے ایڈمیشن لیا تو وہاں کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک میں نے پرائمری کی تعلیم وہاں مکمل کی. اور اس دوران جب میں کلاس 2 اور 3 میں تھا تو محلے کی مسجد کے ساتھ بڑا پیار محبت اور آنا جانا شروع ہو گیا مسجد میں، نماز پڑھنا، جیسے اکثر بعض بچے کرتے ہیں بچپن میں ہی مسجد کی طرف رجحان. تو اسی طرح میرا بھی رجحان محلے کی مسجد میں، جامع مسجد محمدی ہمارے محلے کی مرکزی مسجد ہے، وہاں میرا آنا جانا مسجد میں، نماز، پھر کچھ عرصے کے بعد اذان دینا بھی شروع کیا. تو اس طرح دین سے آہستہ آہستہ محبت اور مسجد کے مختلف کاموں میں حصہ لینا. پھر جب کلاس 6 میں جو ہے میں نے پھر ایڈمیشن لیا گریسی لینڈ میں ہی ٹیکنیکل فیڈرل بورڈ سے منسلک ایک اسکول ہے جس کو کہتے ہیں سی بی اسکول، بڑا مشہور اسکول ہے ٹیکنیکل اسکول. تو ٹیکنیکل اسکول میں نے کلاس 6 میں نے ایڈمیشن لیا اور کلاس 6 سے لے کر کلاس 8 تک میں نے ٹیکنیکل اسکول سی بی اسکول میں تعلیم حاصل کی. جب میں کلاس 6 میں تھا اسکول کے اس زمانے میں تو دین کی طرف کافی رجحان بڑھتا جا رہا تھا، اور بالخصوص اپنے محلے سے ساتھ ہی ہمارا ایک اور محلہ ہے رحیم آباد، وہاں ایک بہت ہی جید عالم اس دور میں قبلہ حضرت علامہ قاری رفیق قادری صاحب نقشبندی القادری قدس اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جب شروع ہوا تو وہ میرے مذہبی حوالے سے یوں سمجھے کہ میرے استاد اول ہیں. ان سے میں نے کافی چیزیں سیکھی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرے اندر ایک مزید شوق سا پیدا ہو گیا بچپن میں ہی کہ میں نے عالم بننا ہے اور دین کی طرف آنا ہے. تو جب میں کلاس 6 میں تھا تو کلاس 6 کے اوائل میں ہی اسکول کے بعد میں نے پہلا باقاعدہ طور پہ جو مدرسے میں داخلہ لیا کلاس 6 میں ہی. اسکول کے بعد ایک مدرسہ دارالعلوم الغنی پرانے ایئرپورٹ کے بیک سائڈ پہ، جسے ڈوکلا لیال غالباً اس علاقے کا نام ہے، تو مدرسے کا نام ہے دارالعلوم الغنی. ہمارے استاد محترم تھے حافظ قاری ضمیر صاحب. تو ان کے پاس جا کے میں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ نورانی قاعدہ، پہلے قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن جیسے محلوں میں پڑھایا جاتا ہے تجوید کے بغیر، لیکن باقاعدہ طور میں نے دارالعلوم الغنی سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا. نورانی قاعدہ پڑھا، اس کے بعد ناظرہ پڑھا، تجوید کے کچھ قواعد پڑھے، پھر کچھ 2 سپارے حفظ کیے، پھر کچھ صورتیں حفظ کی. یہ سلسلہ تقریباً کلاس 6 میں 7 میں 8 تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ صبح کے ٹائم میں اسکول جاتا، اسکول سے گھر واپس آ کے زور کی نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا جو ہے وہاں مدرسے میں چلا جاتا. تو 3 سال یہ سلسلہ جاری رہا اور میرے گھر سے وہ مدرسے کا فاصلہ تقریباً بائی سائیکل پہ جو ہے 1 گھنٹے کا غالباً سفر بنتا ہے یا 45 منٹ کا ہوگا. پھر جب میں نے کلاس 8 کے بعد میرے ایک استاد محترم جناب بشیر بٹی صاحب ٹیکنیکل اسکول میں ہمارے ٹیچر تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک اچھا مشورہ بھی یہ بھی دینا ایک امانت ہے، سنت ہے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ 9-10 کلاس پرائیویٹ کریں تاکہ آپ کی دینی تعلیم ڈسٹرب نہ ہو، دینی تعلیم آپ جاری ساری رکھ سکیں. تو میں نے ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اسکول کو خیر آباد کہہ کے 9-10 کلاس کی پرائیویٹ میں نے تیاری کرنا شروع کی. اور اس دوران جو ہے میں نے قاری خوشی محمد الازری قرآن اکیڈمی جو پاکستان کا انٹرنیشنل سطح پہ مشہور و معروف ہے، وہاں میں نے ایڈمیشن لے لیا قرات میں. پھر میں نے وہاں غالباً 6 منتھ کا وہ دور میں کورس ہوتا تھا،
تو میں نے وہ کورس شروع کیا. تو اس کورس میں میرے جو استاد محترم تھے قاری سلیم نعیمی صاحب، بڑے ہی شفقت کرنے والے، بڑی پیار محبت کرنے والے. پھر صبح کی کلاس میں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے شیخ قاری یمنی صاحب، پورا نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے. اور جو اس اکیڈمی کے جو سرپرست تھے وہ قاری خوشی محمد الازری. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. بہت انٹرنیشنل قاری. آپ ہماری سرپرستی اس اکیڈمی کی کرتے تھے اور آپ سرپرست تھے. وہاں سے میں نے تجوید کورس جو ہے وہ میں نے مکمل کیا. انشاءاللہ بقیہ جو ہے سفر گجرخان سے سفر بغداد تک بقیہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.